اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج کی اس ماڈیول میں ہم بات کریں گے کوگنیٹو ڈیولپمنٹ which is very necessary and important for the psychosocial development of child. And what is cognitive development in children? It is related with the neuroscience, related with the brain, related with the brain activity, and activity related with the nervous system. And somewhere we get some message that got processed in the mind, in the brain, and then the behavior is reflected. And it is also related with the psychology focusing on child's development in terms of information processing. انفارمیشن یہ ہے کہ کوئی چیز بچے کو ملتی ہے، دکھائی دیتی ہے یا سنائی دیتی ہے یا محسوس ہوتی ہے، تو اس کے اثرات جسم پر مرتب ہوتے ہوئے اس کا میسج برین تک پہنچتا ہے۔ برین کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس انفارمیشن کو ٹرانسفارم کرتا ہے، اس کو پروسیس کرتا ہے۔ وہ کوڈز ہیں، اس کو وہ ڈی کوڈ کرتا ہے۔ وہ ڈی کوڈ کرنے کے لیے اس کے پاس ووکیبلری موجود ہے، اور اس ووکیبلری سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب انفارمیشن پروسیسنگ کا عمل ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ایکشن ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے گا، وہ جواب دے گا، وہ اسی لینگویج میں جواب دیتا ہے، انہی کوڈز میں جواب دیتا ہے، یا اس کو ڈی کوڈ کرنے کے بعد، ڈی کوڈ سے مراد یعنی سمجھنے کے بعد وہ جواب دیتا ہے۔ اس میں اس سے کنسیپچول ریسورسز کی ضرورت۔ کنسیپچول ریسورسز کیا ہیں کہ اس کے ذہن کے اندر بہت سارے امیجز موجود ہوں، اس کے پاس بہت ساری فگرز ہوں، اس کے پاس بہت ساری لینگویج کی ووکیبلری ہو، بلکہ ووکیبلری ہو ناٹ اونلی فار دا لینگویج بٹ آلسو فار دا سمبولک لینگویج۔ وی کین سی کہ اس میں پھر پرسیپچول سکلز ہیں جو انوالو ہیں، وہ کس طرح سے چیزوں کو دیکھتا ہے، یعنی دیکھنے کی صلاحیت بھی ابھرتی ہے، نکھرتی ہے، اور پھر اسی طرح سننے کی صلاحیت بھی بدرجہ اتم بڑھتی ہے۔ جس طرح سے اسے سننے کا، مختلف آوازیں سننے کا، مختلف چیزوں کو محسوس کر کے پھر اس کو سننے کا موقع ملتا ہے، وہ اسی طرح اس کی افادیت سے وہ مستفیض ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں اس کے ذہن کے اندر بہت ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، جس کو ہم کہیں گے کہ یہ تھاٹ پروسیسنگ ہے۔ اس میں لینگویج بھی اسی طرح لرن ہوتی ہے۔ لینگویج یعنی الفاظ کو سیکھنا، اور پھر انہی الفاظ کو سمجھنے کے بعد موقع محال کے مطابق استعمال کرنا ہی لینگویج ہے۔ یعنی جب اسی طرح کی سچویشن ہو جس میں وہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہوں، اور مختلف نوعیت الفاظ بیک وقت وہاں استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ان میں سے سلیکٹ کرتا ہے کہ which one is suitable word for this expression۔ اس کے اظہار کے لیے، اپنے دل کے اظہار کے لیے، اپنے ذہن کے اظہار کے لیے، وہ جب اپنے ایکشن کو بروئے کار لاتا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی سوچ کا نتیجہ ہے، کہ اس نے یہ الفاظ کہے، اس نے یہ ایکشن کیا۔ اور یہ کوگنیٹو سائیکولوجی ہے، یعنی سوچنے کا باقاعدہ عمل ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں بنیاد بنتی ہیں، اور اس کے بعد بنیاد اس کے باقی عوامل کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اور اس سارے عمل کو، جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، ہم کوگنیٹو سائیکولوجی کہیں گے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں، what need to foster the cognitive development۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دنوں میں
یعنی ہم یوں کہیں کہ اگر بچے کے اندر ہم کوگنیٹو ڈیولپمنٹ اس کے ابتدائی ایام میں ڈیولپ کرنے کے مواقع پیدا کرتے ہیں، تو وہ صلاحیتیں اس کی سوچ کے اندر پیوست ہو جاتی ہیں اور اس کو ایسی بنیاد فراہم کرتی ہیں جس کے نتیجے میں وہ اپنی آنے والی اسکول لائف کے اندر بڑا سکسیسفل ہوتا ہے، بیکاز دیر از اے لاٹ آف چانس فار دیٹ چائلڈ to be in a school and to see things and to reflect things and to ask the teacher and share with the friends and to get the knowledge and to spread the knowledge. اور یہ ہی کامیابی ہے اسکول کے اندر جب بچہ موجود ہوتا ہے اور اسے یہ موقع ملے کہ وہ ایکسپلور کرے چیزوں کو اور وہ بہت ساری چیزوں کو سیکھتا ہے. اسی طرح ہمیں ریسرچ سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ ساؤنڈ کو سیکھنے کے لیے 6 months آف ایج از بیٹر، کیونکہ اس میں الفاظ بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے ساتھ سمبل اس کے ذہن کے اندر اپنی جگہ بنا رہے ہوتے ہیں، اور الفاظ words and symbols are going to be correlated and interacted and the language is being reflected and many other skills of being acquired جس میں ہم کہیں گے کہ لینگویج کی اسکل، بولنے کی اسکل اور آرٹیکولیشن کی اسکل، یعنی کن لفظوں کو کس طرح سے ادا کرنا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اپنے پیرنٹس کی لینگویج کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے ٹیچر کی لینگویج کو ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. دے آر گیٹنگ دی ریفلیکشن فرام دیئر پیرنٹس، آرٹیکولیشن فرام دیئر پیرنٹس، اور اسی لہجے میں، اسی ٹون میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دے گاٹ سکسیسفل ان اٹرنگ اینڈ اڈاپٹنگ سارٹ آف لینگویج. تھینک یو ویری مچ.